بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ویڈیو ہے، سب سے پہلے تو اس کو پورا دیکھیے گا ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ اس کو پوری نہیں دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور شیئر ضرور کیجیے گا لوگوں کے ساتھ، تاکہ کسی کی اگر کوئی غلط فہمی اس کے بارے میں ہے تو وہ دور ہو جائے۔ کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے بات جو ہے سمجھا سکوں۔ پہلی بات کہ آپ لوگوں نے واقعہ کربلا جو ہے وہ بہت دفعہ سنا ہوگا، مختلف علماء سے، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ مدینہ سے چلے اپنے قافلے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور کوفہ گئے، کوفہ سے کربلا، کربلا میں پھر شہید ہو گئے۔ اور لیکن میں اس کا تھوڑا سا ایک الگ پہلو جو ہے، اس کا ایک الگ پس منظر جو ہے واقعہ کربلا کا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو اصل ریزن جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے کہ اس کے پیچھے تھے کون لوگ۔ اصل مقصد یہ سمجھانے کا، کیونکہ واقعہ کربلا جو ہے اس کی تاریخ تو ویسے ہی بہت سالوں بعد جو ہے لکھی گئی ہے، اور لکھنے والا جو ہے وہ بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اس لیے اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ علماء تو کہتے ہیں کہ صرف اتنا تو کنفرم ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس میں اہل بیت، صحابہ اور ان کے چاہنے والے وہاں پہ شہید ہوئے۔ شہید کرنے والے کون تھے یہاں تک تو پتہ ہے، بیچ میں کیا کیا بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی شور نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بھی چیزیں اس میں من گھڑت چیزیں بنا لی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر باتوں کو ایڈ کر دیا، تو اس لیے وہ کنفرم نہیں ہے۔ لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، بلانے والے کون لوگ تھے، کیسے بلایا، چاہتے کیا تھے، کیوں بلایا، اس ٹائم کیا سین چل رہا تھا، اصل چیز وہ ہے سمجھنے والی۔ ٹھیک ہے، کوفہ کے جو لوگ ہیں یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں۔ کوفہ کے جو لوگ ہیں، یہ کہانی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا، جب یہ یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا، صرف سیدھی سیدھی جنگیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی سازشی ٹولے یا گروپس نکل کے نہیں آتے تھے، قبیلے ہوتے تھے لیکن ان سے ڈائریکٹ جنگ ہوتی تھی اور شکست ہوتی تھی، اور بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا جب خلافت شروع ہوئی تو اس کے اندر ختم نبوت کا معاملات بہت زیادہ ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جنگ کی اور یہ سارے معاملات وہاں پہ ختم کیے۔ حضرت عمر کے دور میں ان لوگوں نے، یہودیوں نے، یہ سازشیں شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عمر کیونکہ جلالی تھے، روبدار تھے، ان کا ایک مرتبہ تھا، اور کفار ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کیونکہ پہلے وہ انہی میں رہتے تھے، تو ہمت نہیں ہوئی اتنا کچھ کرنے کی ان کے دور میں، اور وہ بڑے سخت تھے اس معاملے کے اندر۔ تو اس میں بھی یہ لوگ جو ہے نا دبے دبے رہتے تھے، کھل کے سامنے نہیں آتے۔ حضرت عثمان کا جب دور آیا نا تو حضرت عثمان کی طبیعت جو تھی بڑی نرم طبیعت تھی، تو اس کے دور میں، ان کے دور میں جو ہے انہوں نے یہودیوں نے جو ہے نا سر اٹھانا شروع کر دیا اور ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی خلافت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرتبہ رکھتے ہیں وہ حضرت علی کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ باقی لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے اس کے اوپر آگے زبردستی آگے، کیونکہ ان کے وہاں پہ لوگ تھے تو انہوں نے ان کو ووٹنگ کر دی اور وہ سارا معاملات ہو گئے۔ یہ پروپیگنڈا وہاں پہ شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان جو تھے وہ کیوں نرم طبیعت کے تھے، ان میں اتنی یہ چیز نہیں تھی کہ وہ جنگیں اور یہ وہ سارا، اور وہ مدینہ میں تھے تو مدینہ میں وہ خون بہانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے جنگ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ میرے خلاف کوئی جنگ کرتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، مجھے مارنے کی کوشش بھی کریں گے، تو میں یہاں پہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہاؤں گا۔ تو ان دا اینڈ یہی ہوا کہ انہوں نے پھر حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اب حضرت علی، ان کے نیچے کام کرنے والے ویسے لوگ نہیں تھے جو حضرت ابوبکر کے ٹائم پہ تھے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور باقی صحابہ تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر بھی چلے گئے تھے، حضرت عمر بھی چلے گئے، حضرت عثمان بھی چلے گئے۔ یہ کچھ واقعات اسلامی تاریخ میں ایسے ہیں کہ جو بڑی مظلومیت رکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ حضرت عثمان کا بھی، شہادت کا، جو بڑا مظلومانہ ہے، جس طرح ان کو شہید کیا گیا، 40 دن تک ان کا پانی اور بھوک اور وہ سب ان کو بند کر دیا، کچھ نہیں دیا ان کو۔ اس میں سے ایک واقعہ حضرت امام حسین کا بھی ہے کہ 3 دن تک ان کے اوپر پانی اور سب چیزیں بند کر دی ان کو، پھر جس طرح شہید کیا گیا وہ آگے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ تو حضرت علی کیونکہ اکیلے رہ گئے تھے، صحابہ تو تھے باقی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت ابن عباس بھی تھے، لیکن جو خلفائے راشدین کی بات تھی نا وہ ان لوگوں کی بات نہیں تھی۔ مطلب کہ جس طرح ان کا ایک مرتبہ تھا، روب تھا، وہ چیز ان میں تھوڑی نہیں تھی، جیسے کہ یعنی ان کا وہ ڈر، وہ خوف دوسرے لوگوں میں وہ چیز نہیں تھی جس طرح یہ بڑے صحابہ کا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی بات الگ تھی۔ تو حضرت علی جو تھے وہ مدینہ سے جو ہے
کچھ پھر بیچ میں اختلافات بھی ہو گئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اختلاف ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اختلاف ہو گیا تھا، پھر جنگیں بھی ہو گئی، جنگ صفین، جنگ جمل بھی ہو گئی تھی. تو اس کے پیچھے بھی جو پس منظر تھا، جو کہانی تھی، وہ یہ یہودی تھے جنہوں نے یہ سارے سازشی ٹولہ تھا جس نے یہ ساری سازش کی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، اور جس میں نقصان جو مسلمانوں کا ہوا. حالانکہ اس میں صرف اتنی سی بات تھی کہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کا یہی تھا کہ آپ پہلے حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے لیں اور ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے. بیعت کرنے میں انہوں نے منع نہیں کیا تھا. حضرت علی کا یہ تھا کہ پہلے بیعت کر لو، پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ سارے معاملات کو دیکھ لیں گے. تو بس اسی اس کے اندر جو ہے نا، ایک غلط فہمی کے اندر یہ ساری جنگیں ہوئی تھیں. حالانکہ اگر بعد میں دیکھا جائے تو سب ساتھ، حضرت عائشہ بھی حضرت علی کے ساتھ واپس آئیں اور بعد میں انہیں کے اس میں رہیں اور وہ کام بھی ہوتا رہا. حضرت معاویہ کا بھی یہی تھا، انہوں نے کوئی جب تک حضرت علی تھے کوئی انہوں نے الگ سے وہاں پہ کوئی اپنی حکومت شروع نہیں کر دی تھی، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی کی تھی، لیکن حضرت علی کیونکہ یہ سارے معاملات ہو گئے تھے، پھر وہ مدینہ سے جو ہے کوفہ والوں نے ان کو بلایا پھر حضرت علی کو. یہ ساری باتیں اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. حضرت علی کو کوفہ والوں نے بلایا، اس طرح خط لکھ کے کہ جی آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ سارا نا. حضرت علی جو ہے مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے. کوفہ کی مسجد جو آج بھی آپ اگر سرچ کریں تو بہت بڑی مسجدوں میں سے اور قدیمی مسجدوں میں سے اس میں سے ایک مسجد ہے، کوفہ کی مسجد ہے، جہاں پہ انبیاء بھی آئے اور انبیاء کی وہاں پہ چیزیں بھی ہیں کوفہ کی مسجد میں نا. تو انہوں نے حضرت علی کو بلایا وہاں پہ، حضرت علی کو وہاں پہ بلا کے اور اسی طرح شروع میں ان کے ساتھ ساتھ رہے، محب بنے رہے، شیعان علی بنے رہے. لیکن بعد میں حضرت علی کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو بلایا. عبد الرحمن ابن ملجم جس نے شہید کیا، نام مسلمانوں والا تھا لیکن اندر سے جو تھا وہ یہودی تھا، جس نے حضرت علی کو شہید کیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں جب حضرت علی کا یہ معاملہ ختم ہو گیا تو انہوں نے خلافت جو ہے وہ حضرت امام حسن کے ہاتھ میں آ گئی، ٹھیک ہے. حضرت امام حسن کی 6 مہینے خلافت رہی تھی. اب حضرت امام حسن کو بھی یہ کوفہ والوں نے بلایا ادھر، ٹھیک ہے. وہیں پر ہی تھے، وہیں پر پھر ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو زہر دیا گیا. اس سے پہلے بھی ان کو بہت سارے معاملات میں ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے. کوفہ کی مسجد میں جب وہ نماز پڑھاتے وہاں سے ان کے نیچے مسلح کھینچ لی جاتے تھے، ان کو ظلم کیے، تکلیفیں، ان وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بہت ہوئی. بلانے والے کون تھے؟ یہ کوفہ والے تھے. اب جب اس کے بعد پھر حضرت امام حسین کی باری آئی، حضرت معاویہ، پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت امام حسن نے اپنی شہادت سے پہلی صلح کر لی تھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. خلافت یہاں پہ ختم ہو گئی تھی. حضرت امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت کے بعد جو قرآن میں بھی جس کا ذکر تھا وہ 30 سال کی جو خلافت تھی وہ ختم ہو گئی یہاں پہ. اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ بیٹھے وہ حکومت تھی، بادشاہت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ خلافت نہیں تھی. حکومت کہہ لو، بادشاہت کہہ لو، لیکن وہ خلافت نہیں تھی. خلافت کی بس یہی تھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن، یہ 6 مہینے ان کے جو تھے. اچھا، اب یہ سب سارے معاملات ہو گئے. حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے، 19 سال تک غالباً انہوں نے حکومت کی. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو جو ہے اپنے بعد مقرر کر دیا. اب اس وقت تک، اب دیکھو ادھر میں تعویلیں نہیں نکالوں گا، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، نہ مجھے پتہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھو بہت سال پہلے کی بات ہے، مجھے ہم لوگوں کو کچھ دنوں پہلے کا نہیں پتہ کہ کیا معاملات ہوتے کیا نہیں ہوتے. یہ تو اتنے سال پہلے کا ہے. تو جس نے جو کیا، جن کو بٹھایا تو انہیں کچھ سوچ سمجھ کے بٹھایا ہوگا، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ عقل مند نہیں تھے یا بیوقوف تھے. تو بس استغفار، صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یزید کو بٹھایا. خیر انہوں نے یزید کو بٹھا دیا حکومت کے اوپر. یزید نے حکومت شروع کر دی. اس نے بھی ظلم اور یہ وہ جو عیاشی اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہوتی رہیں. دوبارہ کوفہ والوں نے، یہاں سے اب اصل شروع ہوتا ہے، دوبارہ کوفہ والوں نے جب یہ دیکھا نا کہ حضرت امام حسین جو ہیں، انہوں نے صحابہ نے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر اور حضرت ابن عباس، حضرت امام حسین اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ 5 صحابہ ایسے تھے جو بڑے صحابہ میں سے بھی تھے اور جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت امام حسین کی، یزید کی بیعت نہیں کی تھی انہوں نے. بعد میں پھر 2 صحابہ نے بیعت کی تھی، حضرت ابن عبن نے اور حضرت ابن عباس نے بیعت کر لی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آئے گا، جنگ کرے گا، یہاں پہ خون بہائے گا مدینہ کے اندر. تو اس وجہ سے انہوں نے بیعت اس کی اس ریزن کی وجہ سے کی تھی کہ ہم خون نہیں بہانا چاہتے. باقی جو معاملات وہ کر رہا ہے اس کو کرنے تو ہمیں اسے کوئی وہ نہیں ہے، وہ اچھا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ خون بہے. جس طرح حضرت عثمان نے اپنی جان دے دی لیکن انہوں نے وہاں پہ خون نہیں بہایا. حالانکہ حضرت عثمان جب تھے وہاں پہ حضرت علی بھی تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بھی تھے، وہاں پہ پہرا بھی دے رہے، سب کچھ تھا. حضرت عثمان کو انہوں نے کہا بھی تھا، کیونکہ حج کے موقع چل رہا تھا، تو حضرت عثمان کو انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم 1 منٹ میں ان سب کا صفایا کر دیں گے اگر آپ حکم کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں پہ خون نہیں بہانا چاہتا. تو انہوں نے وہ یہاں پر یہ چیز کو روک دیا اور انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن وہاں پہ انہوں نے خون نہیں بہایا. اسی طرح ان صحابہ کا بھی یہی تھا عمل.
انہوں نے بھی یہ چاہا تھا کہ یہاں پہ قتل و غارت، ظلم، لوگوں کا خون بہانا، یہ چیزیں نہ ہوں۔ باقی 3 صاحب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر غالباً، یہ جو صحابی تھے نا، ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا اس سارے معاملے سے، تو یہ 4 صحابہ رہ گئے تھے۔ اس میں سے 2 جو تھے نا، حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے جو ہے نا نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی تھی یزید کی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ وہاں سے مکہ چلے گئے، ٹھیک ہے، یزید کا وفد آیا تھا، مدینہ آیا تھا، اور یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، تو یہ امام حسین جو ہے اور یہ حضرت زبیر جو ہیں یہ وہاں چلے گئے تھے مدینہ، مکہ۔ اب اس کے بعد جو ہے کوفہ والوں نے پھر خط لکھنا شروع کیے۔ اچھا، اب بلانے والے کون ہیں؟ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اب بلانے والے کون ہیں؟ کوفہ والے، ٹھیک ہے۔ کوفہ والوں نے خط لکھے کہ جی آپ یہاں پہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید جو ہے وہ بہت ظالم ہے، ہمیں ظلم کرتا ہے، ہم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں غلط ہیں، اس کے معاملات غلط ہیں اس کے نا، تو آپ جو ہے نا اب یہاں پہ آ جائیں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں چاہیے۔ اچھا، حضرت امام حسین نے شروع میں نہیں دیکھے، بس خطوط آ رہے ہیں اور یہ وہ سارا نا، پھر بعد میں انہوں نے اور خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ ان دا اینڈ کہ 12,000 خطوط جو ہیں وہ لکھے گئے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 12,000 خطوط، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، جلال العیون میں غالباً ہے، یا اصول کافی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 12,000 خطوط جو ہیں وہ انہوں نے لکھے حضرت امام حسین کو، کوفہ والوں نے۔ اب یہ کوفہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو بلایا اور وہاں پہ شہید کیا، یہی کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن کو شہید کیا، یہی کوفہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو وہاں پہ بلایا، خطوط لکھ کے کہ آپ وہاں پہ ہیں۔ اچھا، اب حضرت امام حسین نے جو ہے وہاں پہ بتایا کہ جی صحابہ کے سامنے مشورہ کیا کہ جی مجھے یہ کوفہ والے جو ہیں یہ بلانا چاہ رہے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو تمام صحابہ نے روکا کہ آپ مت جائیں، یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر وفا نہیں ہے، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، انہوں نے حضرت امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اب یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، تو آپ ان کی بات میں مت آئیں، نہ آپ ان کی بات کو سنیں۔ یہ حضرت امام حسین نے کہا کہ بھائی وہ مجھے خطوط لکھ رہے ہیں، بڑی چاہت سے مجھے بلا رہے ہیں، تو غلط بات نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات دیکھو، سنیوں کا مرکز کیا تھا؟ جہاں پہ سنیت زیادہ تھے، سنی لوگ زیادہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور زیادہ تھے، وہ تھا مدینہ اور مکہ، ٹھیک ہے۔ کوفہ میں جو تھے وہ سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے، حضرت علی کے فالوور جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، جو کہ نہیں تھے، جو اصل فالوور تھے وہ نہیں تھے، وہ سارے وہ لوگ تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے، شیعہ علی بنے ہوئے تھے، لیکن اندر سے جو تھے وہ سارے لوگ ان کے مخالفت میں تھے، ان کے خلاف تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے سازشی تھے سارے، یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے خطوط لکھے، تو صحابہ سے مشورہ کیا حضرت امام حسین نے، تو انہوں نے روکا، تو پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے میں اپنے کزن مسلم بن عقیل کو جو ہے وہاں پہ بھیجتا ہوں، اور وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہے۔ تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہاں پہ مدینہ کوفہ بھیجا، اور وہاں جا کے ان سے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ آیا اس میں جو ہیں وہ سیریس بھی ہیں یا نہیں ہے، یا پھر جھوٹ بول کے جو ہے بلانا چاہ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں پہ گئے، تو پہلے دن وہاں پہ گئے تو بڑے لوگوں نے ان کا استقبال کیا جیسے وہاں پہنچے، اور فجر کی نماز میں ہزاروں کے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھر جب ظہر ہوئی تو پھر اس میں سے کم ہو گئے، جب عصر ہوئی تو کچھ لوگ، چند لوگ جس میں تھے، اور انہوں نے بس وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھی، اور باقی سارے لوگ جو ہے وہاں سے چلے گئے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب مسلم بن عقیل کو یہ بات کا پتہ چلا نا، تو انہوں نے اچھا اس سے پہلے جب انہوں نے ان کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اتنے ہزار لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ ان سے متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ لوگ تو سچے ہیں، انہوں نے جو خطوط لکھے، تو انہوں نے امام حسین کو جو ہے وہ کہا کہ آپ آ جائیں، انہوں نے پہلے خط لکھ دیا تھا، وہ بھیج دیا تھا کہ آپ آ جائیں، یہ لوگ ٹھیک ہیں، انہوں نے میرے پیچھے بیعت، میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی ہے، اور میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور سب کچھ نا۔ تو حضرت امام حسین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پھر صحابہ کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہاں پہ یہ خط اور یہ وہ، تو حضرت امام حسین کو انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، یہ وفادار نہیں ہیں، تو آپ مت جائیں، انہوں نے بہت روکا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا نہیں اب تو مسلم بن عقیل کا خط بھی آ گیا، انہوں نے مجھے بلایا اور یہ وہ سارا، تو میں جاؤں گا۔ خیر حضرت امام حسین جو ہے، اچھا پھر جب مسلم بن عقیل جب وہاں پر انہوں نے کچھ لوگ رہ گئے وہاں پہ، تو پھر انہوں نے جب دیکھا نا کہ مسلم بن عقیل نے کہ یہ لوگ تو انہوں نے غداری کی اور یہ لوگ ہیں ہی نہیں اب ہمارے ساتھ، تو انہوں نے پھر وہاں پہ جانا چاہا مدینہ نا، لیکن وہاں پہ لوگوں نے ان کو جانے نہیں دی، اور وہاں پر ان کو بے دردی کے ساتھ جو وہاں پہ شہید کرتے ہیں مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر۔ اب مسلم بن عقیل کو شہید کرنے والے بھی کون؟ یہ کوفی لوگ ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر حضرت امام حسین وہاں سے نکلے اپنے قافلے کو لے کے۔ اب بہت سارے لوگ جب بھی واقعہ بیان کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہتے ہیں اہل بیت وہاں پہ شہید ہو گئے، دیکھو وہاں پہ سارے اہل بیت نہیں تھے، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ،
کچھ کہتے ہیں 200 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں اس سے کم تھے، کچھ کہتے ہیں 72 تھے. تو 72 کا جو عدد ہے اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ زیادہ قول اس کا جو ہے نا معتبر ہے 72 والا. اب اس میں سے جو ہے نا اہل بیت کتنے تھے اس میں مختلف اقوال ہیں. کوئی کہتا 19 18 تھے، کوئی کہتا 20 تھے، کوئی کہتا 21 تھے. ٹھیک ہے، تو بالفرض اگر ہم 21 بھی سمجھ لیں تو 21 اس کے اندر جو تھے وہ اہل بیت تھے جو نبی کا گھرانہ تھا. اس میں سے 8 یا 9 جو تھے وہ صحابہ تھے، مختلف صحابہ تھے. ٹھیک ہے، اور باقی جو لوگ تھے وہ ان کے چاہنے والے تھے، حضرت امام حسین کے فالوورز تھے، ان کے چاہنے والے تھے. تو سارے کے سارے اہل بیت نہیں تھے، کچھ صحابہ تھے، باقی اہل بیت تھے، اور باقی ان کے چاہنے والے ان کے فالوورز تھے. اب یہاں پہ جو ہے نا میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بلانے والے کون تھے؟ کوفہ والے تھے. مقدمہ اگر چلتا ہے نا، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں میرے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور میرے گھر میں آ کے اگر کوئی قتل ہو جائے تو میں کہوں گا کہ یار میں ذمہ دار ہوں، میرے گھر میں آ کے وہ قتل ہوا، مقدمہ میرے اوپر چلے گا کیوں میرے گھر میں کوئی چیز قتل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر مکہ اور مدینہ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ نہیں چلے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بلانے والے کون تھے؟ شہید کرنے والے کون تھے؟ کوفہ بلانے والے تھے، کوفہ والوں نے ان کو شہید کیا. خطوط لکھنے والے کوفہ والے تھے. تو مقدمہ مکہ مدینہ میں چلے، ان کی چیز کا بدلہ لیا جائے، یا کوفہ والوں سے بدلہ لیا جائے، یا کوفہ والوں کو اس کا ذمہ داری ٹھہرائی جائے کہ جی اس کے اندر غلط کس کا کام تھا، آیا کوفہ والوں کا تھا یا مدینہ والوں کا تھا. یہ بات سمجھنے والی ہے. لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، لوگ صرف واقعہ سنتے، واقعہ کو سنا رہے اور ہم اس کو سن رہے. اس کا پس منظر کیا تھا، بلانے والا کون تھا، کس نے ان کو شہید کیا، آگے اس کی ساری ڈیٹیل کیا تھی، وہ اصل چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. خیر، امام حسین وہاں سے چل پڑے. جب آپ تھوڑی دور ہی پہنچے تھے مدینہ سے تو آپ کو خبر پہنچ گئی مسلم بن عقیل کو جو ہے وہاں پہ شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے کہا واپس مدینہ چلتے ہیں، یہ لوگ غدار ہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بیعت نہیں کریں گے، ان کو ہاتھ پہ نا یہ جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کریں گے. لیکن جو ان کے جو تھے حضرت مسلم بن عقیل کے جو تھے، انہوں نے کہا، جو ان کے ریلیٹیوز تھے یا ان کے جو بچے تھے یا جو بھی ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اب کوفہ ہی جائیں گے. امام حسین جو ہے پھر ان کے اس میں آئے باتوں میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ وہاں سے چلے. راستے میں ایک دو اور لوگوں نے بھی روکا لیکن وہ نہیں روکے، پھر وہ وہاں چلے. اب وہ کوفہ چلے گا. کوفہ جا کے امام حسین نے وہاں پہ جا کے ایک مجمع سے خطاب کیا. اب وہاں پہ حضرت امام حسین نے نام بھی لیے، جن جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے ان سب کے وہاں پہ نام لیے. خط لکھنے والے کون تھے؟ اشعث بن قیس، ربیع بن عامر، یہ بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت امام حسین نے کوفہ میں جا کے اعلان کیا اشعث بن قیس کدھر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ربیع بن عامر یہ خطوط لکھنے والوں کے سردار تھے. ٹھیک ہے، جن کا اصرار تھا کہ نواز رسول ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کی بیعت کریں. جلال العیون میں شیعوں کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے خط لکھے ہیں. تو انہوں نے جب بیعت کرنے کا تو ہم بیعت نہیں کرتے، وہ اپنی بات سے مکر گئے. وہ تو پہلی غداری تھی نا، صحابہ نے اسی وجہ سے روکا تھا کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کوفہ والوں کے اندر کتنی ایمانداری ہے، یہ کتنی وفاداری ہے. تو صحابہ کو تو پتہ اس چیز کا، اسی وجہ سے حضرت امام حسین ان کو روک رہے تھے. اور حضرت امام حسین جو وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر جنگ کے لیے جاتے تو اپنی پوری فوج لے کے جاتے، وہ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ وہ وہاں پہ نہیں جاتے. یہ بھی غلط فہمی کہ وہ جنگ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. اگر وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تو وہاں پر جو ہے وہ پھر اپنے ساتھ فوج لے کے جاتے، تلواریں اور یہ ساری چیزیں لے کے جاتے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین نے وہاں پہ مخاطب کیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے خطوط لکھے اور ہم نے جھوٹ بولا، ہم نہیں بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پہ، اور یہ سارے معاملات. حضرت امام حسین جو ہے وہاں سے سارا ان کے ساتھ خطاب کر کے وہاں سے پھر آپ چلے. اچھا، مدینہ سے چلیں تو سب سے پہلے کوفہ آتا ہے، ٹھیک ہے. کوفہ کے بعد پھر بیچ میں کربلا آتا ہے اور پھر اس کے بعد شام آتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ مقدمہ جو ہو وہ کس کے اوپر ہو، ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ حضرت امام حسین کو بلانے کی، ان کو شہید کرنے کی، ان کے ساتھ زیادتیاں جو کی، ان کا جو گھر لوٹا گیا، ان کے بچوں کو جو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، علی اصغر کو شہید کیا گیا، ان کے بھائی حضرت ابن عباس کو، جو حضرت عباس جو تھے علمدار، ان کو جو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور باقی جو ان کے بچے تھے ان کو جو شہید کیا گیا، ان کے جو حضرت امام حسن کے جو بچے تھے ان کو جو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کے، حضرت مسلم بن عقیل، ان سب لوگوں کو جو شہید کیا گیا، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ یہ کوفہ والوں کے اوپر آئے گی، جنہوں نے شروع سے جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے وفاداری نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ غداری کی، چاہے وہ حضرت علی ہوں، چاہے وہ حضرت امام حسن ہوں، چاہے وہ حضرت امام حسین ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں. کرب و بلا جو ہے نا، کرب کا مطلب ہوتا ہے کربلا. ہم لوگ سنتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ یہ ریگستان ہے اور وہاں پہ صرف مٹی ہے، بنجر مٹی، اور یہ وہ اس طرح. یہ عربی زبان میں کرب کا جو لفظ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ کہتے ہیں جہاں پہ سرسبز ہو، جہاں پہ سبزہ وغیرہ گرینری اور یہ ساری چیزیں بہت ہوں. تو جو کربلا کا ایک میدان ہے وہاں نہ گھاس ہے، نہ پھوس ہے، اور نہ کوئی درخت، نہ کوئی سبزہ. یہ کہنا غلط ہے. اگر آج بھی آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ وہاں پہ سبزہ وغیرہ، درخت، یہ وہ ہریالی اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہے.
اچھا، تو پھر اس کے بعد جو حضرت امام حسین کربلا سے نکلے، کوفہ سے نکلے اور آپ کربلا پہ پہنچے، اور جب کربلا پہ وہاں پہ پہنچے تو پھر یہی گروہ جو تھا جو نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا، انہوں نے کہا اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو وہاں پر پھر ان کے آپس میں معاملات طے ہو جائیں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، چاہے وہ بیعت کریں نہ کریں، آپس میں ان کے مذاکرات ہوں گے، تو جو بھی بات مانے گا تو وہ ان کے آپس میں صحیح ہو جائے گا۔ تو جو ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا تھا اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کا، ان کو شہید کرنے کا، تو ہمارا پلان یہاں پر ختم ہو جائے گا، تو پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا پھر۔ انہوں نے کیا کیا، یہی لوگ جو انہوں نے کربلا میں جا کے جو ہے حضرت امام حسین کے قافلے کو روک لیا اور وہاں پہ ان کو اب آگے نہیں جانے دی۔ اب وہاں پہ جو فوجیں وغیرہ ساری وہاں پہ آ گئی، ابن زیاد بھی، شمر اور جو بھی لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ زیادتیاں کیں، سارے لوگ وہاں پہ آ گئے۔ وہاں پہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے دیکھا تھا امام حسین کو اور ان کے اہل بیت ہیں، تو ان کا جو پہلے جو سپہ سالار تھا جو فوج کا تھا، اس نے تو منع کر دیا کہ جی میں یہ سارے کام نہیں کروں گا۔ پھر اس کو ہٹا کے ابن زیاد کو وہاں پر جو ہے وہ بنا دیا سپہ سالار، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر انہوں نے پھر حضرت امام حسین کو جو وہ آگے نہیں جانے دیا۔ اب وہاں پر انہوں نے 3 دن، جب 7 محرم ہوئی تھا، حضرت عباس علمدار جو پانی لینے کے لیے بھی وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات، قریبی نہر فرات تھی وہاں سے، تو وہاں سے پانی لے کے وہاں پہ پانی ان کو نہیں دیا گیا۔ 10 محرم تھی، ظہر کے بعد جو ہے وہاں پہ یہ جنگ ہوئی، اور وہاں پہ حضرت امام حسین، ان کے جتنے فالوورز تھے، جتنے ان کے چاہنے والے تھے، جتنے اہل بیت کے لوگ تھے، سب کو وہاں پر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ان کے اوپر۔ اور حضرت امام حسین کا جو سر جو تھا وہ جسم سے الگ کر دیا گیا۔ یہ میں ان چیزوں کو جو بیان کیا جاتا ہے اس طرح انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح بیان کر سکے، تو میں مختصر اور صرف جو بات سمجھانے والی ہوتی ہے صرف بتاتا ہوں، کیونکہ کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ انسان ایک ایک چیز وہاں پہ بیان کر سکے، کیونکہ یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اس کو بیان کرتے ہوئے، تو اس لیے مختصر صرف سمجھانے کے لیے جو بات ہوتی ہے صرف وہ بیان کیا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور جو وہاں پہ معاملات ہوئے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت امام حسین اور پورے خاندان کو وہاں پہ جو وہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کا سر جو تھا وہ جسم سے الگ کر دیا گیا، اور تیر کے نشان، تلواروں کے نشان آپ کے جسم کے اوپر تھے۔ کچھ لوگ وہاں پہ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، حضرت زین العابدین جو ان کے بیٹے تھے، بیمار تھے تو وہ خیمے میں ہی تھے، خیمے سے باہر نہیں آئے تھے، اور یہ 4 بیویاں وہاں پہ، صرف یہ لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے، باقی سب کو جو ہے وہاں پہ ان لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ شہید تو کیا اس کے بعد ان کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی وہ بیان سے بالاتر ہے۔ لوگ بیان کر لیتے ہیں، کس طرح کر لیتے ہیں سمجھ نہیں آتے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو، مجھ سے بیان نہیں ہوتا کہ حضرت امام حسین کے جسم کے اوپر جو وہ کپڑے تھے وہ تک ہٹا لیے تھے، پھر جو مٹی وہاں پہ تھی وہ ان کے جسم کے اوپر آئی، اس نے ان کو پورے جسم کو کور کر لیا، اور ان کا جو چہرہ تھا اس کے اوپر جو ہونٹ تھے اس کے اوپر جو وہ چھڑی ماری گئی وہاں پر، تو ایک اور گھوڑوں کے ساتھ جو ہے ان کے جسم کو روندا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، اور بس اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اتنے آسانی سے یہ الفاظوں کو بیان کر سکیں، تو ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اچھا، جب حضرت امام حسین کوفہ میں تھے تو پھر اس کے کربلا میں جب پہنچے تھے تو وہاں پہ جب یہ ساری بات ہوئی اور وہاں پہ ان کا راستہ روک لیا گیا، تو وہاں پہ حضرت امام حسین نے 3 شرطیں بھی رکھی تھیں کہ ایسا کرو کہ اگر ٹھیک ہے تم لوگ جو میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے اور سارے تم لوگوں نے معاملات میں سے غداریاں کی ہیں، ایسا اگر مجھے واپس، پھر انہوں نے 3 شرطیں رکھی، اور لوگ اب یہ جو حدیث ہے اس کو بھی لوگ ضعیف کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، حالانکہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا تو مجھے ایسا کرو کہ مجھے واپس جو ہے وہ مدینہ جانے دو، یا پھر دوسری شرط یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے کوئی تیسرے ملک جانے دو تاکہ میں وہاں چلا جاؤں۔ یہ 3 شرطیں تھیں، لیکن ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو بلانا، وہاں پہ ان کو شہید کرنا، ان کے خاندان کو شہید کرنا، تو وہ تو کسی معاملے میں ان کی بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم ان کی بات کو مانیں یا ان کے ساتھ یہ معاملات کریں نا، تو انہوں نے ان 3 شرطوں کو جو ہے وہ بھی وہاں پہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں، اس کے بعد ہم یہ آپ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اچھا، پہلے کیا ہو رہا تھا کہ خیر پھر وہاں پہ جو ہے حضرت امام حسین جو ہے وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اور جو لوگ وہاں پہ بچے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ لوگ وہاں پہ بچے۔ اب جو اصل جو اس کا
پورا جو واقعہ تھا اس کا اصل جو چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوفہ والوں نے کو بلایا، کوفہ والوں نے کو شہید کیا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی آج کل وہ شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگ وہ نہیں تھے، ہمارے جو باؤ اجداد تھے وہ تھے، ان سے غلطی ہو گئی تھی، اور یہ جب بھی ماتم بھی کرتے ہیں خون بھی اپنا بہاتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی، ہم نے ان کا خون بہایا تھا، ہم اپنا خون بہاتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پر جو ہے نا 3 خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جو وہاں پہ خطبے دیے گئے۔ پہلا خطبہ تھا حضرت فاطمہ صغریٰ کا خطبہ، ٹھیک ہے، انہوں نے مخاطب کر کے کوفہ والوں سے کیا کہا، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کوفہ والوں نے غداریاں کی اور کوفہ والوں نے یہ ان کے ساتھ ظلم کیا، تو جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں تھے، ادھر بھی سنی تھے، ادھر بھی یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، یہ تھا وہ تھا، انہوں نے کی ہے، ہم نہیں تھے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو ان کے جو خطبے ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور جو خطبے بھی جو ہے نا یہ سنیوں کی کتابوں سے نہیں دیے گئے، یہ شیعوں کی کتابوں میں ہیں۔ حضرت زین العابدین کا خطبہ ہے، حضرت ام کلثوم کا خطبہ ہے، حضرت فاطمہ صغریٰ کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی یہ خطبے ہیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے خطبوں میں جو ہے انہوں نے کیا کہا۔ حضرت فاطمہ صغریٰ کا خطبہ ہے، وہ کیا فرماتی ہیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ کتاب کا نام جو ہے وہ بحر الانوار ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہیں، اس قدر جتنے سنگریزی صحرا میں اور زمین میں جتنے جنت کے عرش سے تا فرش چیزیں میں اس کی حمد کرتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اسی پر ایمان و توکل رکھتی ہوں، اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ میں کوٹ کتاب سے کر رہا ہوں اور لفظ ٹو لفظ جو انہوں نے کہا میں وہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں اپنی طرف سے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، تو اس لیے میں یہاں سے ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں۔ اس کے بندے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد رہ فرات کے کنارے پر بے جرم و خطا ذبح کر دی گئی۔ پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس امر سے کہ میں تجھ پر جھوٹ باندھوں، جو عہد تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے بارے میں لیا ہے ان کے خلاف کہوں، وہ علی جن کا حق چھین لیا گیا، یعنی ان کو بھی کوفے میں جو ہے ان کو شہید کیا گیا، جو ان کو مدیان اسلام کے سامنے خدا کے گھر میں شہید کر دیا گیا، کوفہ کی مسجد میں جو ان کو حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا، جس طرح کل ان کے اولاد کو قتل کیا گیا، خدا ان جھوٹے مسلمانوں کو غارت کرے جنہوں نے نہ تو ان کی حیات میں ان لوگوں پر ظلم دور کیا، نہ ان کی شہادت کے بعد، اور آخر میں جا کر خطبے میں کہنے لگی، یہ اب ان کا دوسرا خطبہ ہے، اے اہل کوفہ، اب کوفہ والوں کو انہوں نے مخاطب کر کے یہ بات کہی، یہ کس کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ صغریٰ کے، کیا کہا، اے اہل کوفہ، غدار متکبر تم کو معلوم ہو، غدار بھی متکبر بھی، کہ ہم وہ اہل بیت ہیں جن کو تمہارے ذریعے آزمایا گیا ہے، اللہ نے ہماری آزمائش کو بہتر قرار دیا، اس نے اپنے علم و فہم ہمیں عطا فرمایا، لیکن تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے شرف کا انکار کیا، ہمارے ساتھ جنگ کو حلال سمجھا، ہمارے اموال کو مال غنیمت بنایا جانا، جیسے ہم اولاد رسول نہ تھے بلکہ ترکہ اوقاف تھے یا کفار کی اولاد تھے، جیسا کہ تم نے کل ہمارے جد امجد حضرت علی کو شہید کیا۔ اب دیکھو ساری باتیں وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں، تمہاری تلواروں سے ہم اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے، تم نے اپنے پچھلے کینوں کو نکال کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیا اور اللہ کے خلاف اپنی جرت کا مظاہرہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ تمہارے اس مکر کا جواب دینے والا ہے۔ اب انہوں نے اہل کوفہ کو یہ مخاطب کر کے بات کی۔ اچھا، اب دوسرا خطبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے، یہ وہ بیوی ہیں جو یہ وہیں پر ہی تھیں کربلا میں، جو زندہ رہ گئی تھیں، یہ 4 بیویاں، اور حضرت امام زین العابدین جو تھے یہ وہاں پر رہ گئے تھے، باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، اور ان کو جس طرح یہ لوگ لے کے گئے ہیں زنجیریں پاؤں میں، ہاتھوں میں، اونٹوں پہ رسیاں باندھ کے، ان کو جس طرح کوئی قیدی ہوتا ہے اس طرح ان لوگوں کو وہاں پہ لے کے جایا گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں انسان بیان نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے، تو اس لیے میں تو مختصراً جو الفاظ ہوتے ہیں جو ان کی شان شان ہوتے ہیں اسی الفاظوں میں بس میں بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کرتا۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں کہ ان کے چادریں ہٹائے گی، ان کو یہ کیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ جو ہیں ہم کیسے کسی کے اہل بیت کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی اگر ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی بھی ہیں تو ہم کیسے ان کو چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کے یہ ان کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں یہ باتیں کر سکتا ہے کہ جی میری بہن کے ساتھ یہ ہوا، چوک میں تھی وہ، اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کو یہ کیا، وہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ لوگ اپنا منہ چھپاتے ہیں بیان کرنے سے، لیکن اہل بیت کا جو گھرانہ ہے، اتنا پاک گھرانہ ہے، اتنا عظیم گھرانہ ہے، اس کے بارے میں لوگ اتنی آسانی سے یہ الفاظ بیان کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم کن کے بارے میں باتیں کریں۔ حضرت ام کلثوم کیا فرماتی ہیں، میری بات نہ مانو، فاطمہ صغریٰ کا فیصلہ مانو۔ چلو آگے چلتے ہیں، یہ خاندان نبوت کی ایک عورت کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیں، حضرت ام کلثوم نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا، اے اہل کوفہ، برا حال ہو تمہارا۔ انہوں نے بھی اہل کوفہ والوں کو مخاطب کر کے بات کی،
تمہارا اس لیے کہ تم نے حسین کو چھوڑا اور اس کو قتل کیا، مال اسباب ان کا لوٹ لیا، ان کو اپنے ورثہ گردانا، ان کے اہل بیت کو قید کیا، ہلاکت ہو تم اور رحمت خدا سے دوری ہو تمہارے لیے۔ اب ان کو بددعائیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کا حشر بہت برا ہوا تھا۔ یہ لوگ جب بعد میں جتنے بڑے بڑے تھے نا، حر ابن زیاد اور یہ لوگ، اب مجھے اتنا بھی یاد نہیں ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ لوگ بعد میں پھر مکہ یا مدینہ پہ وہاں پر یہ لوگ اندھے اور اس طرح ہو کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ وائے ہو تم پر، جانتے ہو کس بلا میں گرفتار ہوئے، کیسے خون تم نے بہائے، کس کی لڑکیوں کو تم نے بے پردہ کیا، اور کیسے اموال کو تم نے لوٹ لیا۔ ایسے شخص کو تم نے مارا جو پیغمبر کے بعد تمام عالم سے بہتر تھا، تمہارے دلوں سے رحم اٹھ گیا۔ اس کے بعد کئی شعر اس مضمون کے جو انہوں نے بیان کیے، اور آگے کہا افسوس ہو تم پر، تم نے میرے بھائی کو بے گناہ قتل کر دیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ام کلثوم کا خطبہ ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا خطبہ ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ نے اپنی 3 بیٹیوں کے نام جو ہے نا اپنی بہنوں کے ناموں پہ رکھے تھے۔ آگے جو ہے حضرت زین العابدین کا خطبہ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے ایک بیٹے جو بچ گئے تھے، جو بیمار تھے اور یہ خیمے سے باہر نہیں آئے تھے تو اس لیے بچ گئے تھے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے کوفہ کے لوگوں، تمہارے سے بڑا ذلیل دنیا میں کوئی نہیں، تم قیامت کے دن میرے نانوں کو کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پھل پک گئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تم نے نہیں بلایا، پھر تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کر دیے۔ اور بڑی بڑی ایسی ایسی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں اہل کوفہ والوں نے خطوط میں لکھ کے حضرت امام حسین کو بلایا۔ جب کوفہ کی عورتیں خاندان نبوت کے لیے ہوئیں، قافلے کو دیکھ کر رونے لگیں، تو حضرت ام کلثوم نے خطبہ بھی فرمایا کہ وائے ہو تم پر کہ تم ہم کو روتی ہو۔ اب وہاں جب یہ لوگ ان کو لے کے جایا گیا تو ان کی عورتیں رونا شروع ہو گئی، انہوں نے ماتم شروع کر دیا۔ یہ جب بیبیاں جب ان کو شام لے کے جایا گیا، یزید کے دربار میں لے کے جایا گیا، تو وہاں پہ سب سے پہلے جو ماتم کرنے والی وہ یزید کی بیوی تھی۔ اب یہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں نا، اب ان کے اوپر ان سے پوچھ لو کہ کس کی سنت ہے؟ بیویوں نے وہاں پہ ماتم کیا، جس طرح یہ لوگ آج ماتم کرتے ہیں، بیویوں نے وہاں پہ ماتم کیا۔ حضرت امام زین العابدین خیر وہ تو بیمار تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ ماتم نہیں کیا۔ تو سنت کس کی ہے؟ سب سے پہلے یہ جو ماتم شروع کیا یزید کی بیوی نے کیا، جب اس کو یہ ساری چیزوں کا پتہ چلا۔ تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تمہارے مردوں نے ہمیں ذبح کیا، اب تم ہمیں روتی ہو، تمہارے لیے جہنم کی سزا ہے اور تم جہنم میں جاؤ گی، اور یہ فضیلہ قیامت کی صبح ہو کر رہے گا۔ اب یہ بددعائیں جو ہے نا اہل بیت کی، جو خاندان نبوت کی جو عورتیں تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو بیٹیاں تھیں، انہوں نے یہ بددعائیں بھی دیں، ان کے لیے ہلاکت کے لیے دعا بھی کی، اور اہل کوفہ والوں کو مخاطب کر کے ساری باتیں کی ہیں۔ تو یہ خطبے تھے وہاں پر جو انہوں نے بیوی نے دیے، اور کس کو مخاطب کیا؟ اہل کوفہ والوں کو مخاطب کر کے وہاں پہ انہوں نے کہا۔ تو یہ پس منظر تھا کہ بلانے والے کون تھے، شہید کرنے والے کون تھے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے کون تھے، ان کے مال کو لوٹنے والے کون تھے، ان کے ساتھ ظلم کرنے والے کون تھے، ان کا پانی بند کرنے والے کون تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے معاملات ان کے ساتھ کیے۔ آج بھی اگر اہل کوفہ والے اور ان کے اندر وفاداری نہیں ہے، کوفہ والوں کے اندر، یہ وہی نسلیں ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہی سلسلہ جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ وہ